شان زی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج میں لایا ہوں آپ کے لیے یوم دفاع سے متعلق کچھ ضروری معلومات کہ ہم یہ دن کیوں اتنا جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 6 ستمبر 1965 کے دن بھارت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ لاہور کی پنجاب میں اپنی اہمیت کی وجہ سے اس پر بھارت کی ہمیشہ سے لالچی نظر رہی ہے۔ لاہور سے بھارت کا تاریخی شہر امرتسر محض 28 کلومیٹر دور ہے۔ صبح کا ناشتہ لاہور کرنے کے ناپاک ارادے دلوں میں سجائے بھارت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر نومولود ریاست پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان سے بڑے ملک بھارت کے پاس پاکستان سے زیادہ اسلحہ اور جنگی سامان تھا۔ پاکستان کی 2 لاکھ پیادہ فوج کے مقابلے میں بھارت کے پاس 9.25 لاکھ پیادہ فوج موجود تھی، لیکن دشمن کے ان مذموم اور ناپاک ارادوں کو پاک فوج کے غیور، نڈر، بہادر اور جذبہ شہادت سے سرشار نوجوانوں نے چند دنوں میں ہی خاک میں ملا دیا۔ دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ وہ رہتی دنیا تک دوبارہ قند و شیریں اشیاء کو بھی منہ لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ چونڈا کے محاذ پر بھارت نے سینکڑوں ٹینکوں سے دھاوا بول دیا، اور اس قدر طاقتور دھاوا بولا کہ اس کو یقین تھا کہ محض چند گھنٹوں کے بعد سیالکوٹ سے لے کر لاہور تک ہمارا قبضہ ہوگا، اور امرتسر سے لے کر کشمیر تک ان کا جغرافیائی خطہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ کشمیر درحقیقت اسی خطے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جغرافیائی اعتبار سے منسلک ہے۔ کشمیر کی واحد ریلوے لائن اسی جگہ سیالکوٹ سے گزر کر کشمیر میں جاتی تھی۔ پورے خطے کی تجارت، آمد و رفت اور یہاں تک کہ پیغامات کی ترسیلات بھی سیالکوٹ سے کشمیر جانے والی سڑک کے ذریعے ہوتی تھی۔ بھارت کا کشمیر کے ساتھ بالکل بھی کوئی جغرافیائی تعلق نہیں تھا۔ یہ مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ منسلک تھا، جو راولپنڈی سے لے کر شکرگڑھ تک پاکستانی علاقوں کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ بھارت کو کشمیر میں جانے کے لیے اکثریتی مسلم آبادی والے ضلع گورداسپور کا ایک حصہ پورے اہتمام اور سازش کے تحت بھارت کی جھولی میں ڈالا گیا، اور اس صورت میں بھارت کو کشمیر جانے کا زمینی راستہ فراہم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ہمیشہ اس خطے پر ناپاک نظر رہی ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی، بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس خطے پر قابض ہو جائے اور کشمیر کے ساتھ اپنی جغرافیائی حیثیت بنا لے، مگر رب کائنات کی مدد و نصرت اور افواج پاکستان کی کامیاب جنگی حکمت عملی اور شکرگڑھ، نارووال اور سیالکوٹ کی غیور عوام کی پاکستان سے والہانہ محبت کی وجہ سے بھارت کے ہمیشہ یہ خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر جب بھارت نے جنگ عظیم دوم کے بعد پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ مسلط کی، تو دشمن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اتنے بڑے وار کا کسی صورت سامنا نہیں کر پائے گا، مگر وہ شاید مسلمانوں کی تاریخ بھول گئے تھے کہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہیں ہمیشہ قلیل سامان اور قلیل فوج کے ساتھ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی عادت ہے۔ دشمن شاید جانتا نہیں تھا کہ جنہیں ماؤں کی گود سے ہی شہادت کا سبق دیا جاتا ہے، ان سے دنیا کی کوئی قوت نہیں ٹکرا سکتی۔ یہی تاریخ مسلمانوں نے 1965 میں پھر سے 1400 سال پہلے واقعہ بدر کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے جب دیکھا کہ دشمن ظاہری قوت میں ہم سے بہت مضبوط ہے، تو انہوں نے پھر اس طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا کہ جو بھارت کی فہم و فراست سے بھی بہت دور تھی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک اڑا دیے اور دشمن کو ناکوں چنے چبا دیے۔ دنیا کو سبق دے دیا کہ ہم ایک بہادر قوم ہیں اور وقت آنے پر اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی معلومات؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔